السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنانے والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ مثال سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم۔ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے، جس نے ایک گھر بنا لیا، اور بے شک گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ وہ علم رکھتے ہوتے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جسے بھی وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، یعنی بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جسے بھی وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں صرف علم رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں مختلف انبیاء کی قوموں کا ذکر کیا اور ان کے شرک کا، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سہارا بنا رکھا تھا، اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم میں 950 سال تک رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، پھر لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا، من مدین والوں کے بارے میں بات ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے قارون، فرعون اور حامان کا ذکر کیا۔ تو یہ تمام کی تمام اقوام اور افراد اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں ایک جیسے تھے، اگرچہ ان کی کچھ اور خصوصیات مختلف بھی تھی، لیکن ان سب کے اندر کامن چیز جو تھی وہ شرک تھی، بتوں کی عبادت تھی، غیر اللہ کے ساتھ دلی وابستگی تھی۔ لیکن پھر انجام ان کا کیا ہوا؟ ان میں سے کسی کے بھی سہارے کام نہ آئے، ان کے معبودوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا، آخر کار ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا کہ جن اقوام نے، جن افراد نے غیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کیا، غیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، ان سے نفع کے حصول یا نقصان کے ختم کرنے کی توقع رکھی، تو یہ مثال ان پر منطبق ہوتی ہے، ماضی کے لوگوں کے لیے بھی اور حال اور مستقبل کے لوگوں کے لیے جو یہ طرز عمل اختیار کریں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سہارا سمجھے۔ تو ارشاد ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثل مثال یعنی وصف، حالت، الذین ان لوگوں کی، کون لوگ؟
جو بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اتخذوا جنہوں نے بنا رکھا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اولیاء اولیاء کو، مددگار۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کہتے ہیں محبت کرنے والے دوست اور مددگار کو۔ مددگار کے لیے لفظ ناصر بھی استعمال ہوتا ہے، نصیر بھی ہوتا ہے۔ نصیر وہ ہوتا ہے جو ظلم و زیادتی کے وقت مدد کو پہنچے، اسی طرح ناصر کوئی بھی مددگار ہو سکتا ہے، لیکن ولی ایسا مددگار ہوتا ہے جو اخلاص اور محبت کے ساتھ مدد کرتا ہو۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ناصر اور نصیر سے زیادہ جامع ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا رکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل میں ان کے کام آئیں گے، تو ان کا حال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، مانند مثال عنکبوت کے، مکڑی کے۔ مکڑی اسپائڈر ایک معروف کیڑا ہے جو اپنے ویب کے لیے بہت مشہور ہے، یعنی اپنا جال بننے میں بہت مشہور ہے، اسی لیے اسپائڈرز ویب جو ہے جانا پہچانا ہے۔ لیکن ہم سب اسپائڈر ویب کبھی دیکھتے بھی ہیں اور کبھی اس کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں بھی بہت باریک اور بہت نازک اور کمزور ہوتا ہے، اور حقیقت میں بھی واقعی وہ کمزور ہوتا ہے، اور وہ ویب جو ہے کسی کام نہیں آتا۔ تو عنکبوت کا لفظ جو ہے یہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال مؤنث مکڑی پر ہوتا ہے، یعنی جب عنکبوت بولا جاتا ہے تو مکڑی، جیسے اردو میں بھی مکڑی کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس کے برعکس مکڑا کہتے ہیں۔ اور عنکبوت میں جو واو اور تا ہے یہ زائد ہے، جیسے طاغوت کے لفظ میں۔ تو عنکبوت کیا ہے؟ عنکبوت کی مثال اتخذت بیتا، جس نے بنایا ایک گھر۔ اتخذت باب افتعال سے ہے، اتخاذ یعنی محنت کر کے ایک چیز بنائی، اور کیا بنائی؟ بیتن۔ بیت کا لفظ جو ہے یہ بات یبیت بیت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں انسان رات گزارتا ہے۔ تو گھر ہوتا بھی اس لیے ہے کہ انسان اس میں سکون پائے۔ دن بھر انسان جہاں کہیں بھی کام کرتا رہتا ہے، لیکن پلٹ کے رات کے وقت وہ اپنے گھر ہی جاتا ہے۔ گھر میں اس کے قریبی عزیز، اس کے والدین یا اولاد یا شوہر بیوی بچے یہ مل کر رہتے ہیں۔ گھر اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ ایک خاندان کو ایک پروٹیکشن حاصل ہو۔ اسی طرح گھر جو ہے وہ سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے، آندھی طوفان سے بچاتا ہے، سکون کی جگہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھر یہ مکڑی بناتی ہے وہ ان میں سے کوئی بھی مقصد پورا نہیں کرتا، نہ وہ سردی گرمی سے بچانے والا ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی کے رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر آپ دیکھیے اتخذت میں تا تانیث کی ہے، یعنی یہ وہ گھر ہے جو مؤنث بناتی ہے، فیمیل بناتی ہے۔ عام طور پر گھر مرد بناتا ہے اور بیوی کو لے کر آتا ہے، لیکن یہاں پر مذکر جو ہے یا جو میل ہے وہ کچھ نہیں کرتا، یہاں فیمیل گھر بنا رہی ہے۔ اور مذکر کیوں نہیں بنا سکتا؟ کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، یہ صلاحیت دی ہی فیمیل کو گئی ہے مکڑی کے کیس میں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب سے زیادہ کمزور گھروں میں سے یقیناً عنکبوت کا گھر ہے، یعنی مکڑی کا گھر تمام گھروں سے زیادہ کمزور اور کم فائدے والا ہے، انتہائی ناپائیدار ہے۔ یعنی مکڑی گھر تو بناتی ہے جس میں وہ کچھ جگہ پکڑتی ہے اپنے لیے، لیکن وہ مکڑی کا جالا جس کو کہتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ گرمی سردی دور کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور فائدے کا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو مکڑی کا گھر گھر نہیں بلکہ شکار کا پھندا ہوتا ہے، بس اس کے ذریعے وہ مکھی شکار کرتی ہے، اپنے لیے غذا کا بندوبست کرتی ہے۔ یعنی دیگر تمام گھروں کے مقابلے میں یا کمپیریزن میں مکڑی کا بنا ہوا جال یہ گھر نہیں کہلاتا، بلکہ یہ شکار پھنسانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، یہ ایک جال ہوتا ہے۔
تو اسی سے مثال دی گئی کہ مکڑی کے گھر کی طرح جو غیر اللہ ہے وہ انسان کے لیے کسی فائدے کا سبب نہیں، کسی کام آنے والی چیز نہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، اگر انہیں علم ہوتا کہ یہ سہارے کتنے کمزور ہیں تو پھر یہ ان کو سہارا نہ بناتے، اور اگر ان کو ان کی کمزوری کا سمجھنا ہے اور بیکار ہونے کا، یعنی غیر اللہ کے جو سہارے ہیں، تو پھر اس کو دیکھو مکڑی کے گھر میں، اس سے سمجھو بات کو، یعنی لو کانوا یعلمون۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کی بیماری کا علاج علم ہے، کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرے، اس کی عبادت کے طریقوں کا علم حاصل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانے۔ پھر فرمائے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جس کو بھی وہ پکارتے ہیں اسے چھوڑ کر کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو، یعنی ایسا نہیں کہ غیر اللہ کو پکارنے والے مشرکین کے اعمال یا افعال جو ہیں وہ اللہ کو معلوم نہیں، یا وہ اللہ سے چھپ کر کہیں یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری حرکتوں سے خوب واقف ہے۔ اور یہاں پر یہ جو یدعون کا لفظ ہے، یدعون کا لفظ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا سے ہے، اور دعا جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پکارنا عبادت کا پکارنا ہے، دعائے عبادت جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا دعائے مسئلہ جس میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی بذات خود پکارنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مثلا نماز ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ اکبر کہہ کے انسان ہاتھ باندھ کے دعائیں ہی ایک طرح سے مانگتا چلا جاتا ہے، اور پھر سورۃ فاتحہ بذات خود دعا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، پھر تسبیحات ہوتی ہیں، ان کے بعد بھی دعائیں ہیں، پھر سجدے میں بھی دعائیں، پھر اتحیات اور درود شریف، اور یہ سب بھی ایک طرح سے دعائیں ہیں۔ تو بظاہر عبادت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ دعائے عبادت، یعنی ایسی عبادت جس میں دعا ہی دعا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کیا جاتا ہے، اور مسئلہ میں براہ راست سوال کیا جاتا ہے کسی فائدے کے حصول کے لیے یا کسی شر کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہاں غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش کی جا رہی ہے کہ جو اس کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے، اور جس بھی کسی چیز کو من شیء سے مراد یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز ان کے خیال میں، جس کسی چیز کو بھی وہ پوجتے ہیں، جس کسی چیز کو بھی پکارتے ہیں، وہ سب اللہ کے علم ہے۔ اور ایک حقیقت ہے، جیسے کہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی، کہ لوگوں نے کچھ آسمانی بت بنا رکھے ہیں، جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر نعوذ باللہ ان کو الہ کا درجہ دے کے ان سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ کو لوگوں نے الہ کا درجہ دیا۔ پھر قوم نوح کو آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی قوم کے جو نیک افراد تھے ان کو الہ بنا رکھا تھا، ود اور یغوث اور یعوق اور نصر اور سواع، ان کو انہوں نے الہ بنا رکھا تھا۔ قوم ابراہیم کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ بتوں کو، پتھر کی اور لکڑی کی مورتیوں کو اپنا الہ بنا رکھا تھا۔ اسی طرح اہل عرب کے ہاں جو مختلف قبیلے تھے انہوں نے مختلف بت، لات، منات، عزا اور یہ تمام بت بنا رکھے تھے۔ اور پھر آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کو انہوں نے اپنا الہ نہ سمجھا ہو، یا جس سے وہ مدد نہ مانگتے ہو، یا جس کے آگے سر نہ جھکاتے ہوں۔ اور کچھ لوگوں نے مردہ بزرگوں کو اپنا سہارا بنا رکھا ہے، جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان کی قبروں پہ پہنچ جاتے ہیں، یا دور بیٹھے اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے رہتے ہیں، ان سے مدد مانگتے رہتے ہیں، ان کو اپنا فریاد رس سمجھتے ہیں۔ تو یہ من شیء میں اول سے آخر تک جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی چیزیں پوجی گئی یا ان کو سہارا بنایا گیا یا ان سے مدد مانگی گئی، وہ سبھی اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی قوم، کون سے افراد، کون سے لوگ کہاں کس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی، کسی سفارشی کی ضرورت نہیں، وہ سب پر خود غالب ہے۔ اور وہ کمال حکمت والا ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے
نہایت حکمت پر مبنی کرتا ہے، اس کو کسی کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اپنے فیصلوں میں اور اپنے مشوروں میں کسی کو شامل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی مکڑی کی مثال ہو یا مکھی کی مثال ہو یا راکھ کی مثال ہو یا سراب کی مثال ہو، کسی بھی چیز کی، یہ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بات کو سمجھے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یعنی ایک نہیں دو نہیں بے شمار مثالیں ہیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے، تعلیم کے لیے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن مجید میں، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سی مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا گیا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں انسان جن کو صرف امیجن کرتا ہے ان کو محسوس کر سکتا ہے اور بات زیادہ بہتر طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے ان کو مگر علم والے ہی۔ یعقلو کا لفظ جو ہے عقل سے ہے۔ عقل اس قوت کو کہتے ہیں جو قبول علم کے لیے تیار رہتی ہے، یعنی اس کو سمیٹنے کے لیے۔ آپ کو کوئی انفارمیشن ملی تو آپ کی عقل کیا کرتی ہے؟ اس کو محفوظ کر لیتی ہے۔ یعنی وہ علم جو اس قوت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کو بھی عقل کہہ دیتے ہیں۔ وہ علم، اول تو عقل کیا ہے؟ وہ قوت جو علم کو قبول کرتی ہے، اور وہ علم جو اس قوت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کو بھی عقل کہا جاتا ہے۔ یعنی وما یعقلها کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں غور و فکر کے بعد وہی لوگ بات سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں عقل کے ساتھ اس کی تطبیق کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ الا العالمون، جو حقیقی علم والے ہیں، جن کا علم ان کے دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کو اگر قرآنی مثال سمجھ نہ آتی تو وہ اس پر روتے تھے۔ عمرو بن مرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کی کتاب میں سے کسی آیت کو پڑھتا ہوں جسے میں نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، تو میں غمزدہ ہونے لگتا ہوں، اداس ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کیونکہ عالموں کا ایک بڑا مقام اور درجہ ہوتا ہے، علم کی اپنی ایک فضیلت ہے، تو جو لوگ مثال سے بھی بات نہیں سمجھتے گویا وہ علم ہی نہیں رکھتے، ان کا علم کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے وہ اس بات پر روتے تھے کہ کیا ہم پھر اس کیٹیگری میں ہی نہیں آتے اگر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کے برعکس جو لوگ قرآنی مثالوں کو سمجھتے ہیں، ایک طرح سے یہاں ان کی مدح کی گئی ہے کہ ان میں تدبر کرنے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ اور جو ان مثالوں کو سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ دراصل اہل علم میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ اہم مسائل اور اہم مقاصد کے لیے بیان کی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ان میں ہم غور و فکر بھی کریں اور ان سے نصیحت بھی پکڑیں، ان کی معرفت کی پوری کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی تھنکنگ کو بھی تبدیل کریں اور اپنے عمل کو بھی بدلیں۔ تو جو شخص ضرب الامثال کو سمجھتا ہی نہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، تو یہ چیز اس کے لیے کچھ پسندیدہ نہیں ہے، گویا اس نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو یہاں اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال بیان ہوئی ہے جنہوں نے اللہ کے سوا دیگر اولیاء کی، دیگر بتوں وغیرہ کی عبادت کی ہے، اور ان سے وہ فائدے کی امید رکھتے ہیں یا اپنی نقصان یا بیماری یا تکلیف یا کسی بھی شر کو دور کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ معبود کوئی بھی ہو سکتے ہیں، چاہے جمادات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے زندہ ہوں، چاہے مردہ ہوں، کوئی بھی چیز ہو۔ تو ان سب کی مثال، یعنی انکلوڈنگ ایوری باڈی ادر دین اللہ سبحانہ وتعالی، جس کا بھی انسان سہارا پکڑے، اس کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مکڑی اپنے جال کو جو بنتی ہے وہ اس کے لیے بھی سہارا نہیں بنتا، سوائے اس کے کہ وقتی فائدہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو خود بھی اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مشرکین کے باطل معبود
اپنے پرستاروں کو کچھ فائدہ نہیں دیتے. دیکھا جائے تو مشرکین سخت حالات میں خود سب سہاروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا سہارا پکڑتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، اس سے دعائیں کرتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں. تو یہ تو دنیا میں ہے ان کا حال. قیامت کے دن بھی یہ باطل معبود ان کے کچھ کام نہ آئیں گے. یہ کمزور سہارے ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، کیونکہ جب وہ قیامت کے دن انہیں کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے، تم ہماری مدد کرو، تو وہ ان کو کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے. وہ ان کی عبادت سے بری ذمہ ہو جائیں گے، ان سے بیزار ہو جائیں گے. سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ موبقا. اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے، جن کو تم اپنا سہارا سمجھتے تھے، ذرا بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کو آئیں. تو وہ انہیں پکاریں گے جیسے دنیا میں پکارتے تھے ان کو، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. اب ہلاکت کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے. تو جس طرح مکڑی پروٹیکشن نہیں دے سکتی، یا مکڑی کا جالا جو ہے اس میں کوئی حفاظت نہیں ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، اسی طرح بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرنے والا بھی ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اس گھر کی کمزوری کو دیکھیں تو یہ دو اعتبار سے کمزور ہے، حصی اعتبار سے بھی، یعنی اپنے اسٹرکچر کے اعتبار سے بھی، اور پھر مانوی اعتبار سے بھی. اس میں آپ دیکھیے کہ جالا جس سے بنتی ہے مکڑی، وہ ریشمی ملائم دھاگے سے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والے کو بعض اوقات نظر بھی نہیں آتے وہ جب وہ بنا ہوا جال ہوتا ہے، الا یہ کہ انسان کے ہاتھ کو چپک جائے اور بعض اوقات اسے جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غیر اللہ نے جو ایک تصور اور ایک ڈھانچہ اور ایک اسٹرکچر قائم کر رکھا ہے کہ غیر اللہ ان کے کس فائدے کے ہیں، وہ اسٹرکچر جو ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے اگر اس جالے کے ساتھ تشبیہ دی جائے. آپ اگر دیکھیں اس کے تاروں کو، جہاں جہاں اس کو جوڑا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں انتہائی کمزور ہیں، آن کی آن میں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. تیز ہوا اس کو اڑا کے لے جا سکتی ہے، جیسے تیز آندھی ہو، بارش ہو، تو بعض اوقات اس سے بھی وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اور اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں، یا اسے ہوا کسی دوسری جگہ گرا دیتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگرچہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ایک سنگل تار ہوتی ہے وہ فولاد سے بھی 5 گنا زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی قسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. یعنی انڈیویجولی وہ تاریں اگرچہ مضبوط ہیں، لیکن مل کے جب وہ گھر بنتا ہے تو وہ گھر مضبوط نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ مکڑی جو گھر بناتی ہے مضبوط فولادی تاروں سے، یعنی بحیثیت تار وہ ایک مضبوط تار ہوتی ہے. اسی طرح انسان اگر ایک گھر بناتا ہے اور گھر کا سٹرکچر بڑا مضبوط ہے، اس کے اندر خوب لوہا پڑا ہوا ہے، اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، چھت بڑی مضبوط ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، کیونکہ ویب کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھنے میں بڑا خوبصورت سوفسٹیکیٹڈ نظر آتا ہے، یعنی ایک پورا ایک آرٹ کا منظر پیش کرتا ہے. تو ایسے ہی بظاہر بعض اوقات بہت سے گھر جو ہیں وہ خوبصورت نظر آتے ہیں، دیکھنے میں مضبوط بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ مکڑی جب گھر بنا لیتی ہے اور گھر بنانے کے بعد اس کو جب بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر کے لیے میل کے ساتھ بس اتنا انٹریکشن کرتی ہے کہ جس سے انڈے پیدا کر سکے. اس کے فوراً بعد یہ میل کو مار ڈالتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بچے جو ہی ذرا ہوش پکڑتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو ماں کو مار کے کھا جاتے ہیں. مانوی اعتبار سے یہ گھر کتنا کمزور ہے. تو انسانوں میں سے بھی آپ دیکھیں کہ کمزور گھر وہ نہیں کہ جو جھگی میں رہتے ہیں یا کسی ٹینٹ میں رہتے ہیں. کمزور گھر وہ ہیں کہ جو دیکھنے میں ہیوی اسٹرکچر رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر رہنے والے ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں. یعنی بیوی شوہر کے خلاف ہے، شوہر بیوی کے خلاف ہے، بچے ماں باپ کے خلاف ہیں،
اور وہ ان کو مارنے کی اور ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان اوہن البیوت، دونوں اعتبار سے مکڑی کا گھر تو دیکھنے میں بھی کمزور ہے، اور اندر جو اس کے یعنی گھر تو ہوتا ہے نا کہ بچے ہو، بیوی ہو، ایک سکون کی جگہ ہے، لیکن یہاں اس گھر میں کوئی سکون نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کا وفادار نہیں ہے. تو جس گھر کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے سہارا نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے مدد نہ فراہم کرے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہ دے، ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا باعث نہ ہو، صرف نفرتیں ہی نفرتیں ہوں، وہ گھر کتنا کمزور ہوتا ہے اور وہ سروائیو نہیں کر سکتا. دنیا میں بھی بعض اوقات وہ عبرتناک انجام یا نظارہ پیش کرتا ہے. اور اگر ہم بذات خود مکڑی کو دیکھیں، یعنی اس کی اپنی جو ساخت ہے یا اس کا جو وجود ہے، تو کہتے ہیں کہ مکڑی جو ہے اس کی ٹانگیں چھوٹی اور آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، یعنی اسٹرکچر کے اعتبار سے بھی دیگر مخلوق سے مختلف ہے. ایک مکڑی کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں. آنکھیں ہونے کے باوجود زیادہ تر مکڑیاں بینائی میں کمزور ہوتی ہیں، دیکھ نہیں پاتی. شکار کو صرف اس کی حرکت سے محسوس کر کے اس تک پہنچ جاتی. یعنی اگر مکڑی نے جالا بنایا اور خود کہیں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ہی کوئی آ کے شکار پھنسے گا تو جب وہ پھنسے گا تو اس کی جو وائبریشن ہوگی اس سے مکڑی کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرف شکار آ گیا اور وہ اس کو اٹیک کر دیتی ہے. عام طور پہ مکڑی کی اوسط عمر سال بھر سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ٹرنٹولا مکڑیاں جو ہیں 30 سال بھی زندہ رہتی اور 8-10 سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچتی ہیں. مکڑیاں تنہائی کی زندگی بسر کرتی ہیں. ہاں کوئی اجتماعیت پسند بھی ہوتے ہیں لیکن ریئر. بعض مکڑیاں پن کے سرے جتنی چھوٹی ہوتی ہیں، بہت باریک، اور بعض ڈنر پلیٹ جتنی بھی ہوتی ہیں، یعنی سائز مختلف ہیں. مکڑی جو جال بناتی ہے وہ ایک طرح سے ہوا میں بناتی ہے، ہوا میں گھر بناتی. اب دیکھیے کہ گھر کہاں بنتا ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کوئی بیس ہی نہیں ہے. تو جس گھر کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو وہ ہوا میں کتنے دن قائم رہے گا. اور کہتے ہیں کہ اپنی پچھلی ٹانگوں سے ریشمی تار بناتی ہے جو لچکدار ہوتا ہے اور پھر سخت بھی ہوتا ہے، اور یہ اس کے پیٹ سے مادہ نکلتا ہے جس سے یہ تار بنتی ہے. اور جو دھاگا ہوتا ہے وہ لوہے سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ بعض چیزوں میں وہ یعنی سخت ہے، تو بعض ایسے لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک سختی بھی پائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود کمزور ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ بہت سے لوگ اگر دیکھا جائے جیسے فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، دیکھنے میں بڑے سخت تھے، نمرود جیسے تھا، لیکن ایک مچھر نے اس کا خاتمہ کر دیا. تو انسان ہو یا غیر اللہ کوئی بھی سہارا ہو، بظاہر اگر وہ مضبوط بھی نظر آتا ہو اور انسان سمجھے کہ یہ تو ضرور میری مدد کر سکتا ہے، لیکن چھوٹی سی آفت زمینی یا آسمانی یا نفسانی اس کو گرا دیتی. بعض لوگ دیکھنے میں بہت کانفیڈنٹ، بہت اسٹرانگ، بہت کہتے کہ آئرن وومن یا آئرن مین نظر آتے ہیں. آئرن سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے مضبوطی کی، اس کے تاروں کو بھی آئرن سے مضبوطی. لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی بیماری اور چھوٹا سا کوئی حادثہ ان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. تو مکڑی جو ہے وہ زیادہ تر اپنی زندگی میں گھر بنا کے بس شکار کرنے پر ہوتی ہے. تو افلاطون کہتے ہیں تمام چیزوں سے زیادہ حریص مکھی ہوتی، اسی لیے بار بار آپ اس کو ماریں، آپ اس کو دھتکاریں، کچھ کریں، وہ پھر پلٹ کے آپ کے اوپر آئے گی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے لالچی ہے اور اس کو عزت بیزتی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ پلٹ پلٹ کے آتی ہے. اور افلاطون کہتے ہیں اور تمام چیزوں سے زیادہ قناعت پسند مکڑی ہوتی ہے، پس اللہ نے تمام چیزوں سے زیادہ قناعت کرنے والی کا رزق تمام چیزوں سے زیادہ حریص کے اندر رکھا ہے. یعنی جو سب سے زیادہ حریص ہے وہ ترنے والا ہے اس کا جو قناعت کر کے بیٹھی ہے. بہرحال یہ اس کے بارے میں ایک فیکٹ تھا. مکڑی کے جالے کی زندگی جو ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے، کھلی جگہ میں تو 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا. ہوا کے تیز تھپیڑے ہوں یا بڑا کیڑا ٹکرا جائے، یا بعض اوقات خود مکڑی کے اپنے ہاتھوں سے وہ جال ٹوٹ جاتا ہے. جو ہی وہ جال ٹوٹتا ہے مکڑی پھر کام میں لگ جاتی اور آدھ پون گھنٹے میں پہلے جیسا پھر جال بنا کے رکھ دیتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ مکڑی جالا صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بنتی ہے کہ شکار پھانسے، یعنی اس لیے نہیں کہ وہاں اس کے بچے رہیں. انسان کیوں گھر بناتا ہے یا چڑیا گھونسلہ بناتی ہے یا اور مخلوق گھر بناتی، کس لیے؟ تاکہ مل جل کے وہاں رہیں. اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
مکڑی جو ہے اپنے انڈوں کی اس وقت تک حفاظت کرتی ہے جب تک ان کے اندر سے بچے نہیں نکل جاتے، اور جب بچے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہاں سے کوچ کر جاتی، وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جو ہی وہ ذرا مضبوط ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں ہی کو مار دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس مثال سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں سارے کمزور ہیں، اور اگر انسان ان کی پوجا نہیں بھی کرتا، ان سے دعائیں نہیں بھی مانگتا، لیکن اگر انسان انسانوں کو سہارا سمجھتا ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے اور یہ میری جوانی کا سہارا ہے، شادی اس لیے کروں کہ کوئی ساتھی مل جائے، سہارا مل جائے، بچے اس لیے ہوں کہ بڑھاپے میں سہارا مل جائے، تو ضروری نہیں کہ یہ آپ کے لیے سہارا ہی ہو، بعض اوقات الٹے وبال جان بھی ہوتے ہیں۔ انسان اپنی نیچر کے اعتبار سے کمزور ہے، تو انسان کو اصل سہارا اپنے رب ہی کا ہونا چاہیے۔ یہی توحید خالص ہے کہ سہارا صرف اس کو سمجھو، انسانوں کو سہارا نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ تو اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتا، کہاں یہ کہ وہ دوسرے کی ہر ضرورت پوری کر سکے۔ جن انسانوں کو ہم بہت اسٹرانگ سمجھتے ہیں، جن کو ہم بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، بعض اوقات چھوٹی سی بری خبر ان کے لیے ہارٹ اٹیک کا سبب بن جاتی ہے۔ فقر، محتاجگی، بیماری، ایک سٹروک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ اتنے صحت مند زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کو کبھی کوئی بیماری ہوئی نہیں، لیکن اچانک کوئی ایسی بلا آتی ہے کہ وہ ان کو بٹھا دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ تو انسان فزیکلی بھی اگرچہ اسٹرانگ نظر آئے لیکن حقیقت میں کمزور ہے، ایموشنلی بھی اسٹرانگ نظر آئے، شو کرے، لیکن اندر سے کمزور ہے۔ بہت سے لوگ جو دوسروں کے سامنے بہادر بنتے ہیں تنہائی میں روتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی بساط بھی دیکھنی چاہیے، اپنی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے، ہم بھی کمزور اور جن کا سہارا لے رہے ہیں وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور کمزور جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے، کبھی ایک چیز کو سہارا بناتا، کبھی دوسرا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ کوئی ہو جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکے، بھروسہ کرے، جس کو وہ اپنے دل کا حال سنا سکے، کوئی ہو جو اس سے پروٹیکشن دے، اس کی حفاظت کرے، اس کو تکلیفوں سے بچائے، کوئی ہو جو اس کو ڈیفینڈ کرے جب اس کے خلاف بہت کچھ کہا جا رہا ہو، کوئی ہو جو ضرورت کے وقت اس کے کام آئے، کہ اگر اس کو کوئی بھوک لگی ہے یا ضرورت ہے تو وہ کسی سے کچھ مانگ سکے، کوئی ہو جو اس کو پروٹیکشن دے، کوئی ہو جس سے وہ فریاد کر سکے، جس کو اپنے دکھ، غم، تکلیف میں پکار سکے۔ یہ انسان کے اندر کی ضرورت ہے، ہر انسان کی، چاہے کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کی ضرورت ہے یہ۔ اور یہ کمزوریاں انسان کے اندر کیوں رکھی گئیں؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کو اپنا سہارا بنا لے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کے سامنے اپنی کمزوری رکھتا ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط انسان کون ہو سکتے ہیں، بہادر انسان کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، اواہ منیب، نعم الاب انہ اواب، بار بار پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا۔ جنگ بدر کے موقع پر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، طاقت کہاں سے ملی، مدد کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر التجائیں کرتے رہے، پکارتے رہے، روتے رہے، سجدے میں پڑے رہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے پکارتے رہے۔ تو جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور میرے علاوہ باقی مخلوقات بھی کمزور ہیں، تو پھر حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اس کو سہارا بناتا ہے، پھر اس کا دامن تھامتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا بھی دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، سب کے سب، اول سے آخر تک سبھی محتاج ہیں۔ تو جو خود محتاج ہو وہ کسی کا سہارا کیا بنے گا؟ تو انسان کو کمزور اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ رب کے سامنے اپنے فقر اور محتاجگی کا اظہار کرے اور اس سے مدد مانگے۔ اور جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ میں غنی ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں، اور اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یا یہ کہ انسان کو اپنی کثرت تعداد پر کچھ بھروسہ ہونے لگے، جیسے جنگ حنین میں ہوا تھا، تو پھر کیا ہوا وہاں پر؟ اذا جبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا،
تمہاری کثرت تمہیں کچھ کام نہ آئی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابلیس اپنی عبادت کی وجہ سے بڑا مضبوط تھا کہ فرشتوں تک رسائی تھی اس کی اور ان کا ساتھی بنا ہوا تھا، لیکن پہلے امتحان میں فیل ہو گیا. فرعون کو آپ دیکھیں کہ اس کو کتنا فخر تھا اپنی نہروں پر، قارون کو اپنی دولت پر کتنا فخر تھا، اپنے علم پر کتنا فخر تھا. ابلیس کو تو اپنی خلقت پہ نا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کے خیال میں آگ جو تھی وہ بہتر تھی مٹی سے، طاقتور تھی. تو اس لیے ان سب نے بڑے بڑے کلیمز کیے، لیکن سب کا انجام ہمارے سامنے. تو سمجھنے کی بات یہ کہ اللہ ہی حقیقی سرپرست ہے. واللہ هو الولی، اللہ ہی اصل مددگار ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا اسے ہی اپنا کارساز بنا لیجئے، اسی کو اپنا مددگار سمجھیے، اسی کو اپنا سہارا سمجھیے، اسی کو پکاریے، مشکل میں اسی سے مدد مانگیے. فادعوہ مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسے پکاریے. کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں وہ داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، سارے ستارے سیارے اس کے حکم سے چلتے ہیں. اور اللہ کے سوا جن کو انسان کچھ سمجھتے ہیں وہ تو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں. ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں. وہی مشکلات اور پریشانیاں دور کرنے والا ہے، بندوں کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. یہ سورۃ الشعراء کی آیتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا. اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، فیصلے کی قوت عطا کر، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اور پیچھے آنے والوں میں میری سچی ناموری رکھ دے، مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. یعنی ابراہیم علیہ السلام بتوں کا سہارا نہیں لیتے، مکمل طور پر اللہ کا سہارا لیتے، اور اپنی چھوٹی اور بڑی ضرورت، کھانا پینا، صحت، سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں. مرنے کے بعد بھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور جنت بھی اللہ سے مانگتے ہیں. اس لیے ہم سب کو صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. لہو دعوت الحق، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، اس لیے پورے یقین سے مانگنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اسی وقت وہ چیز انسان کے لیے بہتر ہوتی جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور ہمارے فیصلے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں، جلد بازی پر مبنی ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ چیز ابھی ہمیں مل جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اس وقت ملے جب واقعی ہمارے لیے فائدے کی ہو. پھر یہ کہ اس میں ہم سب کے لیے، یعنی مشرکین کی بات تو ہے، اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی بات بھی ہے، اور ان کا پکارنا اور شرک کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ غلط ہیں. لیکن ایک چیز جو ایک عام مسلمان کو یا ایک مومن کو بھی اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اور اس کے بغیر توحید خالص نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، کہ ہمیں بھروسہ اور توکل صرف اللہ پہ کرنا چاہیے. اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے،
لیکن الٹیمیٹ توکل اور انحصار اور ڈپینڈنسی اور ریلائنس صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر، صرف اس پر. انسان محنت کرے، کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، لوگوں کو ساتھ ملائے کسی بھی کام میں، لیکن دل میں اس کا یقین یہ ہو کہ یہ سب اسی وقت ہوگا جب اللہ کرے، اور جب ہو جائے تو انسانوں کا شکریہ ادا کرے جو ساتھ مددگار، لیکن یہ کہے کہ یہ کیا اللہ نے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، یہ اس نے کیا ہے. بندوں کو پورا کریڈٹ دے دینا، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ طریقہ درست نہیں. اس سے توحید میں خلل آتا ہے، کیونکہ پھر انسان بندوں کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، پھر اللہ کی اطاعت کی بجائے ان کی باتیں ماننے لگتا ہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ میرے کل کام نہیں آئیں گے، مجھے ان کی ہیلپ چاہیے، اس لیے مجھے ان کی بھی ماننی پڑتی. یہاں سے خرابیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر غیر اللہ کی اطاعت شروع ہو جاتی ہے، پھر انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے، پھر انسان اپنے اصولوں پر کمپرومائز کر لیتا ہے، اور یہاں سے پھر انسان جو پھسلتا ہے تو بعض اوقات گمراہیوں کے کھڈے میں جا گرتا ہے. تو توکل صرف اس زندہ ہستی پر جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ. ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے بندوں سے نہ لالچ رکھنی چاہیے اور نہ خوف رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، یہ میری زندگی میں نہیں رہے گا تو میرا رزق ہی بند ہو جائے گا. نہیں، رازق اللہ ہے، مددگار اللہ ہے. ایک دروازہ بند ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کچھ اور کھول دیتا ہے. تو نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، بھروسہ صرف اسی پر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ غافل بھی نہیں ہے ہماری ضرورتوں سے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، نعوذ باللہ، ایسا بھی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وما ربک بغافل عما تعملون. لیکن وہ مدد اس وقت کرتا ہے ہمارے پکارنے کے بعد جب وہ ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ مدد کرتا ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رب پر ہی توکل کریں. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے ہر ضرورت کے لیے، اور وہ بندے کو ہر وقت کافی ہے. اس کی حمایت کرنے والا بھی وہی ہے، ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، مشکل میں مدد کرنے والا بھی وہی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا دوست ہے اللہ. وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. اس نے منع کیا ہے کہ میرے سوا دوسروں کو سہارا مت سمجھو. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اور پھر یہ ہے کہ چھوٹے کاموں میں بھی اور بڑے کاموں میں بھی، آسان میں بھی مشکل میں، بس اللہ کا سہارا. اور جب انسان انسانوں سے توقعات کم رکھتا ہے نا اور اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں بڑا سکون آ جاتا ہے. اگر لوگ کہیں اس کی مدد کر دیتے ہیں تو وہ ان کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی کسی کمزوری مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو اسے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں ہوتا. وہ اس وقت بھی کیا کہتا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. کسی کام کا ارادہ کر لے، کرنا ہے، یہ مشکل نظر ہے تو بھی اللہ پہ بھروسہ کرے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ کرنے والا ہے. لوگوں کا ڈر ہو تو بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اگر لوگ منہ موڑ جائیں تو بھی اللہ کو کافی سمجھے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ شروع میں کہتے ہیں آپ چلیں، آپ شروع کریں، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو مدد کریں، ہم آپ کو سپورٹ دیں گے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے وہ کریں. پھر ان کے اوپر کچھ مشکل آ جاتی ہے اور وہ بےچارے بعض اوقات چاہتے ہوئے اور بعض اوقات نہ چاہنے کی وجہ سے عین وقت پہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو بھی انسان مایوسی کے کھڈے میں نہیں گرتا، اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا کہ اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے، وہ کوئی اور راستہ نکالے گا. تو لوگوں سے جب توقعات نہیں رہتی نا تو ریلیشن شپ بڑا اچھا رہتا ہے. لوگوں سے جب توقعات نہیں رہتی تو دل نہیں ٹوٹتا. انسان ان کی مجبوریاں کمزوریاں ازر سمجھتا ہے. انسان غم کا شکار نہیں ہوتا، بدشگونی نہیں لیتا کہ یہ چیز منحوس ہو گئی، فلاں ہو گیا. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بھی وہ اللہ کا سہارا پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. ہر مشکل موقع پر مدد و نصرت اسی کی طرف سے آتی. جب لوگ اذیت دیں، تکلیف دیں، پریشان کریں تو بھی اللہ کو سہارا بنائیں. لوگ الزام لگائیں تو بھی اللہ ہی سے مدد مانگیں.
کہیں بظاہر کسی نقصان پر کمپرومائز کرنا پڑے تو بھی اللہ کو سہارا بنائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے, اس جھگڑے میں آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ کا حق چھینا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے, کوئی بات نہیں, تاکہ جھگڑا ختم ہو, اور بھروسہ اللہ پہ رکھے کہ اللہ اس کمی کو خود پورا کر دے گا. چھوٹے فتنے ہو بڑے فتنے, یہ سورۃ العنکبوت جو ہے نا, شروع میں اس کی جو آیت آتی ہے نا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا. تو انسانوں کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں ہیں, اس کے جسم کے اندر, اس کے اولاد میں, اس کے ہسبینڈ وائف میں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ, تو انسان ہی فتنہ بنے ہوئے ہوتے ہیں انسانوں کے لیے, مصیبت اور وبال بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان پھر کدھر جائے, کیا کرے, حل کیا ہے؟ اللہ کا سہارا لے. اللہ تو ہی اس معاملے کو درست کرنے والا ہے, میں تو اس میں عاجز ہوں, بے بس ہوں, کمزور ہوں, میری ساری توقعات تجھ سے, تو ہی ٹھیک کرنا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پہ غالب آ جاتا ہے. جن کے دلوں میں عداوت ہوتی ہے وہ محبت میں بدل جاتی ہے, جو کل تک دشمن بنے ہوتے ہیں وہ آج آپ کے سپورٹر بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا, بہترین مثال ہے ہمارے سامنے. تو جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, تو زندگی آسان ہو جاتی ہے, غم ہلکے ہو جاتے ہیں, امید سے جیتا ہے انسان, خوشحال زندگی بسر کرتا ہے. خوشحالی باہر کی خوشحالی نہیں, وہ بھی آرام کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے انسان. اصل خوشحالی دل کی خوشحالی ہوتی ہے, اور دل کی خوشحالی توکل کے بغیر ہو نہیں سکتی, کہ ہم صرف سہارا اللہ ہی کو سمجھیں. تو جو اللہ کو سہارا بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے, انسان کے دل سے غیر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے, شیطان سے حفاظت ملتی ہے انسان کو, اس کے وہم ختم ہو جاتے ہیں, جادو حسد نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے. ایسے انسان کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, توکل سے انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کا اجر بہت بڑا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بس تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. متوکلین کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے, اور بغیر حساب جنت میں داخلہ ہوگا. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ کے سوا تمام سہارے کمزور ہیں, ان کی بجائے اللہ سے تعلق جوڑیں, اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں. ہر مشکل پریشانی میں انسانوں سے مدد لینے سے پہلے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں, اللہ سے دعا مانگیں, اللہ کو سہارا سمجھیں. پھر یہ کہ اللہ پر بھروسہ کریں, یہ خوشگوار زندگی کا راز ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے, اور ہمارے دل میں کسی اور کو پکارنے کا اور اس کی مدد لینے کا خیال تک نہ آئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت انت الہی لا الہ الا انت. اللہم انت عضدی ونصیری بک احول وبک اصول وبک اقاتل. یا اللہ تو ہمیں ہر معاملے میں ظاہری اور باطنی, جسمانی اور روحانی, اور ہر چیز میں تو ہمیں کافی ہو جا,
ہمارے سارے معاملات درست کر دے، ہماری ساری مشکلات آسان کر دے. یا اللہ جو لوگ کورونا کی خوف اور فکر اور پریشانی اور بیماری کا شکار ہیں، ان کے خوف، دکھ، تکلیف، پریشانی دور کر دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو اس مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھ اور ہمیشہ شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق دے اور اپنا سہارا لینے کی. یا اللہ تو ہمیں ہر گمراہی سے، ہر جہالت سے، ہر فساد سے محفوظ رکھ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جی السلام علیکم. جی 2-3 چیزیں میں دل کو بہت لگی یہاں پر ٹچ کی. ایک تو یہ کہ اتنا کچھ انتہاروں کے لیے کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، مانیٹریلی بھی اور فزیکلی بھی، جا جا کے ان کی عبادتیں اور سب کچھ. تو دنیا میں بھی کچھ ان کی صدائیں نہیں سن رہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آخر میں تو بالکل ہی انکاری ہو جائیں گے. کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں سے بولے گا. اور whereas کہ ایک جو کلمہ توحید کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں ہوگا ایمان، تو اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچے گا. اور یہاں پہ پوری دنیا بھی آپ لوٹا کے وہاں پہ جاؤ گے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک دوسری بات جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما رہے تھے کہ وہ بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہم نے دنیا میں، اور پھر ساتھ ہی حل بھی دے دیا. ہم اتنی لمبی لمبی شکایتیں لوگوں کی ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کا حل بھی دے دیا کہ کیا صبر نہیں کرو گے. یعنی کہ اس کا حل بس صبر ہی ہے کہ کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ تو بس اب آپ صبر کریں، اس کو بہت زیادہ نہیں. لوگ تو آزمائش آئیں. اسی سے ریلیٹڈ ہی کہ گھر، جیسے کہ گھر جو ہوتا ہے وہ ایکچولی دیواروں کا نہیں ہوتا، رہنے والوں کا گھر ہوتا ہے. رہنے والوں سے گھر بنتا ہے، اور جتنی ان میں محبت اور جتنی پیار ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ان کے ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں فساد اس طرح کریٹ ہوتا ہے کہ جی خود پسندی اور تکبر اور پھر حسد اور پھر ایک مقابلہ، صرف مطلب پرستی، کیونکہ یہاں جو اس کا کردار ہے نا مکڑی کا، بالکل، اور پھر اس کے آگے بچوں کا، یہ میاں کو کھا گئے، بچے اس کو کھا گئے، اور دیکھیں کوئی دوسرے کا دشمن. اور یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ بچے جو ہے نا ان میں سے جو طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنے کمزور بہن بھائیوں کو بھی کھا جاتے ہیں. اللہ معاف کر. ہم عورتیں بھی تو اگر جو گھر بناتی ہیں، آپ دیکھیں وراثت جو ہوتی ہے، جو باپ کی طرف سے وراثت اور جائیدادیں آتی ان کی اور بات ہوتی ہے. جو ماں کی طرف سے آتی ہے وہ ماں نے پتہ نہیں کہیں دے دیتی ہیں. دل عورتوں کے اس قسم کے ہوتے ہیں نا کہ میں میری بہن کا بیٹا، وہ میرے فلانے کا، میں ادھر دے دوں گی، میں ادھر، مطلب اس طرح بانٹ دیتے ہیں ہم لوگ. اور عورتوں ویسے بھی عورتوں کی مجھے لگتا ہے کہ کمائی میں بھی برکت کم ہوتی، مردوں کی زیادہ ہوتی. تو ایک تو یہ بڑی زبردست مثال ہے. وہ مرد کے مقابلے میں چونکہ عورت ایموشنل ہوتی ہے، تو اگر تھوڑی سی بھی محنت کر لیتی ہے یا کچھ کما لیتی ہے تو پھر وہ احسان جتانے والی بات جو ہے نا وہ فوراً آ جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے. وہ بہت زبردست مثال تھی. بوجھ اکیلے اٹھا نہیں سکتی، بالکل بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. جوانی میں جیسے بہت اگر مرد بن کے گزارا بھی کرے کہ میں تو مردوں جیسے سارے کام کر سکتی ہوں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کہتی ہے میں تھک گئی ہوں. اب سادہ ابھی تو ہم آئیڈل ورشپ کی اور یہ بات کر رہے ہیں جو قبروں پہ جاتے ہیں اور مانگتے ہیں، مگر اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم سب نے کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے یہ چیز. اینڈ آئی تھنک وی آر آل ڈوئنگ دس ان سم وے. اسی لیے آخر میں میں نے پورا توکل کے اوپر بات اسی لیے کی کہ ہم انسانوں کو سہارا سمجھے ہوئے، انسانوں کو سہارا، الٹیمیٹ سہارا، کیونکہ گاڈ انہیں میں جی رہے ہوتے ہیں. بیٹے بیچارے کی شادی ہوتی ہے، چلا جاتا ہے تو بھئی ماں کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے اس کو اس لیے پالا تھا. خدا نہ خواستہ خامن کو کچھ ہو جائے تو
کہتی کہ میرے تو جینے کا مقصد ہی مقصد ختم ہو گیا. حالانکہ شکر کرنا چاہیے زندگی کا ایک دن بھی ملے. الحمدللہ الحمدللہ. یعنی حدیث میں ہی آتا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص جو رمضان سے پہلے فوت ہو جائے اور جو رمضان کے بعد فوت ہو، یعنی ایک مہینے کے فرق سے، تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بہت بڑا فرق ہے کہ ایک نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قیام کیے اور دعائیں کی، اور وہ پہلا والا جو پہلے فوت ہو گیا وہ نہیں کر سکا. تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.